آج لوگوں نے سوچ ہی نہیں ہے بچے کو کیا پڑھانا ہے کیا پڑھانا ہے. اگر ماں کو سمجھ آ جائے تو بچہ حافظ عالم بن جائے. اور یہ جو ہمیں ذکر کی دولت ملی ہے یہ خاص نور ہے. فقیر آباد 200-300 فیملی ہے غالباً اور کسی کوئی نوکری نہیں کر رہا. ایک سبزادہ آ جائے ساری ضرورت ہی نہیں جو اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اتنا ادب کرتے. اب دیکھو اگر میں غلام نہ ہوتا یہ میں نے کون سے آتا ہے. اس واسطے میرے بیٹے ہم بھول چکے ہیں بالکل ہمیں سمجھ کو نہیں. بچہ تاربا گھر بندہ بچہ ہے وہ 4 ٹکیاں بچے ہاں زندگی کی بچے دی آخرت دی اور رزق دا ہر بندہ کا اللہ نے نعمت چکے. ہر بندہ یہی کال کرتا ہے. بے شک کوئی مخلوق بھوکی نہیں مرتی. چونٹیاں ہیں مچھلیاں ہیں پرندے ہیں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے. کوئی مولانا نہیں کرتا. دنیا دار خودکشی کر رہے ہیں منصوبہ بندی کرا رہے ہیں. لڑائیاں قتل کر رہے ہیں. جانگری لوگ قتل کرتے ہیں پڑھے لکھے قتل نہیں کرتے. اس واسطے حضور کے آنے کے پہلے یہ جہالت تھی جو باپ اپنے بچے کو زندہ دفن کر رہا تھا. آج جو جہالت آ گئی جو بچی پیدا ہوئے تو ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے. پیچھے جائے آپ نے پڑھا ہوگا بچی بھی قتل تو بچی دی ماں بھی تو پیدا کی بچی کو پیدا کی تھی. یہ جہالت دلیلی. آؤ اللہ کا شکر ہے ہم جہالت سے نکل رہے ہیں. اپنے بچہ نو اپنے مریداں نو جہالت سے نکالو. مولانا خادم نے 4 ہاتھ نہ سن آج اور اس دیکھو نا کتنی دنیا کھا رہی تھی. قرآن دے حافظ حدیث دے حافظ جدوں حفظ کرتا سی تو ماں کہنی تو نہ پڑھا تو میں یہ لاٹھی مارا گا. آپ نے بھی سنا ہوگا ہاں پہلی درسگاہ ماں ہے. ماں کا کام ہے اپنے بچہ نو پڑھایا اور پھر عبد ستار سیدی صاحب نے شگرد ہے جب جامعہ نظامیہ میں نالے قرآن پڑھتا بھی سی نالے کتاباں بھی پڑھتا سی. معذور ہو گیا پریشان ہو گیا. میں تو ٹنگا تو مزدور ہو گیا. حافظ صاحب میں دس رہے تھی مولانا صاحب نے جنازہ تھی اس دن کہتے میں آگا گھبرا نہیں اللہ پاک رسول کو بہتری کام لے سکتا ہے. تو ٹنگا اللہ کو کام نہیں لیا اللہ نے اس لیا جی ٹنگا بھی نظر. ہاں اللہ پاک لینے والا ہے. قرآن کا بھی حافظ ہے حدیث کا بھی حافظ. میرے بیٹے ہو کل تھوڑا بچہ ہوئے تھوڑے پیر چومے تھوڑا جنازہ پڑھاوے. ہمارا ایک رشتے دار ان میں کہنا میں بچے نو دین دی تعلیم پڑھا پہلا سال بچہ پڑھ رہا ہے. ایک دوسرا ہمارا رشتے دار وہ دردی تھی وہ دردی والا کرتا سی. بچہ نو 12-14 پڑھائیاں اگے وہ جواریاں نال بیٹھ گئے. انہیں 11 لاکھ ہار دیتا. باپ نے سمجھایا الٹا باپ نو ماریا پیسے بھی لائے باپ نے الٹا ماریا. اور جس نے پہلا سال پڑھتا ہے باپ نے ڈانٹیا تو باپ نے پیر چومے نالے معافی منگی. میں نے پتہ چلا میں کہا ویکھ لے باپ دا کہتا تھی میرے بھی آنسو آ گئے. آج کتنے بچے کہنا منن جی جہالت کی وجہ تو جی. اگر چاہتے ہو کامیابی تو پہلی بات ہے ماں درسگاہ ہے. اگر وہ دین دی تعلیم پڑھائے تو پھر بعد کا کام ہے بچہ باہر نہ پھرے. باہر جب پھر دے نا جواریاں کو بیٹھ جاتے شرابیاں کو بیٹھ جاتے. عقیدہ اہل سنت والجماعت جتنے ولی جتنے خطب ابدال جتنے صحابی وہ عقیدہ حضور دا عقیدہ تھا. اللہ ہمیں عقیدے نال قائم سے دائم رکھے. جدو میرے بچے تمہارے بچے عالم دین ہوں گے اور تمہارے گھر روشنی ہوئے گی برکت ہوگی. ظفر عباس نے درائی کو کام لیا اپنے بچہ نو بھائیوں نو سب عالم دین بنایا اور ماشاءاللہ کتنے بچے پڑھتے پہ. ہاں عزت ملی تو بے حسابی. آگے نوکری پلائی ٹوکری نوکری کرنا ہر وقت ڈرنا پتہ صاحب بیسی نہ کر دے. میرے تو پتہ میں تو بڑی محنت کی دیا. اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے عقل نہیں مان سکتا. مینو ہی لالچ پہ گیا ہے کہ اپنے حضور کے در کے غلام بن جائیے اپنے بچہ نو بڑھاؤ تاج تمہارا بچہ کل تمہارے پیر بھی چومے جنازہ بھی پڑھائے اور پچھلا بھی سارا نظام ثابت ہے. کو بندہ اپنے بچے نو دین دی تعلیم پڑھائے. یقین جانو
قرآن اور حدیث یہ اصل تعلیم ہے. دنیاوی بھی پڑھاؤ، شک پڑھاؤ دنیاوی تعلیم تاں جو کوئی جنرل بھی ہوئے تے حافظ عالم ضرور ہوئے، سونے تے سواگ ہوئے. دوسرا آج بچیاں طلاقہ لے دیں اپنے بندے کو، لڑائیاں کرتی ہیں. اگر بچی دین کی تعلیم پڑھ گئی اپنا بدن غیروں نہیں دکھائے گی، اور وہ بچی ماں نانی دادی بڑھے گی، معاشرے سنوارے گی. ہے کہ بندہ اپنی بچی کو دین کی تعلیم پڑھائے؟ خدا گواہ ہے جی بچی دین کی تعلیم پڑھ گئی، میرے گھر والے پڑھے 600 بچی پڑھا رہے ہیں، میرے پریشانی نہیں ہے. کنیاں بچیاں پڑھ رہی ہیں جی. اللہ سب نو عمل کرنے سب توفیق عطا فرمائے. پانی پیو پڑھ کے، مرشد پڑھو چڑھ کے، پانی پیو پڑھ کے، دوست ہی رکھو چڑھ کے. وہ دوست نہ ہو تو تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں رشتہ پاس نہ لگا دے. پہلا سوال نماز کے متعلق. آج لوگ ٹکرا مار دیں نماز کا بھی صحیح پتہ نہیں لوگوں کو، اتنی غلطیاں نماز کے بھی. اس واسطے اگلے دن پروفیسر آیا تو رش تھوڑا دن میں میں اب کیا کرنا بھائی، میں پروفیسر ہوں. اچھا کتنے سال پڑھے؟ 20 سال. اچھا پھر 20 سال ہو گئے پڑھا رہے ہیں. جنازہ نہیں، جنازہ تو نہیں آتا. اور جنازہ کتنے آتا سکولوں کے کالجوں سے؟ کوئی تربیت بھی کوئی نہیں. اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے. مقدر والے ہو جنہوں نے وعدہ کیا اپنے بچوں کا. میں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ پڑھایا اور دوسرے بھی پڑھتے پہ. اللہ کا شکر ہے میں اپنے کول انہوں نے رکھا ہے تاں جو کل لوگوں نے خدمت کر رہی. ہاں غلط ماحول میں بیٹھے ہونے سے میں پوچھنا ہے انہوں نے جی اللہ نے کتنی عزت دی تھی جی. اللہ سب کو عمل کرنے سمجھ توفیق دو. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق. آج شاست الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا رب العالمین محفل ذکر نعت خوانی بیان ہوا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین کے بارے مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کے ازواج مطہرات، صحابزادے، صحابزادیاں، نواسے، نواسیاں، تمام اہل بیت عظام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، تمام شہداء کرام، علماء کرام، صوفیاء اعظام، محدثین، مفسرین کے رائے مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سلسلہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص قیوم زمان، محبوب سبحان، مجدد عصر حاضر، ابو حبیب حضرت اخونزادہ سیف الرحمن پیرچی مبارک دامت برکات اقبال کے والدین عزیز رشتہ دار شکرین کے رائے مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصف حضرت میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز رشتہ دار مشکرین کے رائے مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین سب کی حاضری قبول و منظور فرما. آنے جانے والوں کو صلہ عطا فرما، بے ذکروں کو ذکر کی دولت نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولادیں عطا فرما، جس مقصد کے لیے آئے اس میں کامیابیاں عطا فرما. بے ذکر یا رب العالمین دوست حلقوں میں جو داخل ہوئے استقامت عطا فرما، کمی کرتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما. یا رب العالمین پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما. سب کا آمین. پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما. اور آپ کے لگائے ہوئے پودے آستانے دوام عطا فرما، دسترخوانوں میں وسعتیں پیدا فرما. بچے بچیاں دین کی تعلیم پڑھ رہی ہیں، علم عمل میں اضافہ فرما. پڑھانے والوں کی صلہ عطا فرما، خدمت کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. قبلہ حیدری صاحب کو کلی صحت عطا فرما. دوست احباب مریدین چلے گئے دنیا فانی سے، یا اللہ ان کے یا اللہ درجات بلند فرما. بالخصوص ظفر صاحب کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا فرما، قبر کو ٹھنڈا اور منور فرما، جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرما. گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور
جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، جن کے والدین عزیز و قارب چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جن کے پڑھنے والے نہیں ہیں پیچھے، یا اللہ ان ثواب پہنچانے والے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ آپ کی خواہش سے بڑھ کر نسلوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس پر بھی پیر و مرشد کی خواہش ہے اسے بھی دین کی خدمت کرنے کی سمجھ عطا فرما۔ حضور کے گستاخوں کے شر سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کو عاشق رسول حکمران عطا فرما۔ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کی غمی مدد فرما۔ باہر کے ممالک میں بالخصوص مظلوم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما۔ جو اسرائیل اس کے اوپر بخت ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو نیست و نابود فرما، اور بالخصوص مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اور افغانستان، انڈیا، برما مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، کفار کو ہدایت نصیب فرما۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان. انا لله وانا اليه راجعون. صلى الله عليه وسلم.